ساری گلی میں شیخ جی کے گہرے تعلقات یا تو راجہ آصف علی سے تھے یا مجھ سے۔ راجہ صاحب سے اس لیے کہ ایک ہی دن کے بعد انہوں نے شیخ جی کے صبح کے کھانے کا مستقل انتظام کر دیا تھا، اور پھر راجہ صاحب کو بھی مومن اور حسرت موہانی کے وہ 20 اشعار یاد تھے جو محبوب کی آواز یا اس کے لباس کے توسط سے اس کے جسم کی رنگت سے متعلق ہو جاتے تھے۔ شیخ جی وضو کرتے ہوئے اچانک چلاتے، راجہ صاحب! کھڑکی میں سے راجہ صاحب قبلہ کہہ کر جھانکتے اور شیخ جی کہتے، حسرت کا وہ شعر کیا ہے جس کا دوسرا مصرع ہے، اور بھی شوخ ہو گیا رنگ تیرے لباس کا؟ راجہ صاحب کہتے، رونق پیرہن ہوئی خوبی جسم نازنی، اور شیخ جی منہ پر پانی کا چھینٹا مار کر کہتے، کہاں کی بات کہاں جا کر نکالی ہے ظالم نے۔ ایسے کہتے ہیں شاعری، یہ حسرت تو خلافت کے زمانے میں بھی ایسے ترتراتے شعر کہنے سے باز نہیں آتے تھے۔ مجھ سے ان کے تعلقات کی بنیاد میری چھوٹی سی لائبریری تھی، جس سے شیخ جی روزانہ ایک کتاب کے حساب سے استفادہ کرتے رہے۔ پھر جب کتابوں کا ذخیرہ ختم ہوا تو رسالوں کی باری آئی، اور جب رسالے بھی ختم ہو گئے تو روزانہ کا اخبار لے جاتے۔ جب وہ مولانا محمد علی، ڈاکٹر انصاری اور حکیم مجمل خان سے اپنے گہرے روابط کا ذکر کرتے، یا پھر جب وہ نواب بھوپال، نواب رامپور اور راجہ محمود آباد کے محلوں کی یوں باتیں کرتے جیسے اپنی کوٹھڑیا کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، یا جب وہ دلی کے انگریز سپرنٹینڈنٹ پولیس کو چاندنی چوک کے بیچ میں ہزاروں کے سامنے ڈانٹ دینے کا قصہ سناتے تو میں چپ چاپ سنتا رہتا، کیونکہ شیخ جی کے انداز گفتگو میں آورت کا کبھی شبہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ یہ سب باتیں اس روانی اور بے تکلفی سے کرتے جیسے سچ مچ آپ بیتی سنا رہے ہیں۔ مگر ایک روز جب انہوں نے لرزے ہے موج میں تیری رفتار دیکھ کر پر آہا کا نعرہ لگایا تو میں نے بھری محفل میں کہہ ڈالا، شیخ جی آخر یہ کیا بات ہے کہ آپ کو وہی شعر بھلے لگتے ہیں جن میں انسان کے جسمانی حسن کا ذکر آیا؟ اس پر شیخ جی ایک لمحے کے لیے یوں خاموش ہوئے کہ اس طرح پہلے کبھی خاموش نہیں ہوئے تھے۔ پھر بڑی گمبھیر آواز میں بولے، تمہیں رفتار کے لفظ سے دھوکا ہوا ہے میاں، ٹھیک ہے نا؟ پر دیکھو خفا نہ ہونا، تم شعر کو سمجھے نہیں ہو۔ موج میں سے انسان کا دل مراد ہے، اور رفتار سے شاعر نے پروردگار عالم کا کاروبار کائنات مراد لیا ہے، اور اسی سے متاثر ہو کر کہا ہے کہ الہ العالمین لرزے ہے موج میں تیری رفتار دیکھ کر۔ سمجھے؟ اب مگر تم کیا سمجھو گے؟ تمہیں تو اس قسم کی شاعری پسند آتی ہوگی کہ تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ بد نصیب ہو، ہمارے زمانے میں پیدا ہوتے تو پتہ چلتا ہے کہ شعر کیا چیز ہوتی ہے۔ آج کل تو جو اٹھتا ہے 2 شعر گھڑ کر ملک شعر بن جاتا ہے۔ سنا ہے تم بھی شعر ویر کہتے رہتے ہو، سناؤ تو 2 شعر، دیکھیں تو کتنے پانی میں ہو۔ شیخ جی کو میری بات بری لگی تھی، مگر صرف اس حد تک کہ وہ اس گفتگو کے بعد اداس سے ہو گئے۔ محفل خلاف معمول 12 بجے سے پہلے ہی ختم ہو گئی، اور روز کافی عرصے کے بعد گلی والوں نے شکایت کی کہ کارپوریشن والوں نے کھمبے کا بلب کیوں نہیں بدلا۔ دوسرے روز ہماری گلی کی ایک لڑکی کی شادی تھی، اور اس کے گھر نے صبح سویرے سے پوری گلی پر قبضہ جمانا شروع کر رکھا تھا۔ ریڑھوں پر سے دیگیں اتر رہی تھیں، قناتیں لگ رہی تھیں، اور بار بار گلی کے سرے پر ٹانگے آ کر رکتے تھے، جن میں سے برقع پوش عورتیں زیور چھنچھناتی اور ریشم سرسراتی شادی والے گھر میں داخل ہو جاتی۔ میں چائے پینے کے بعد دفتر چلا گیا۔ 12 بجے کے قریب دعوت میں شریک ہونے آیا تو تمام راستے بند تھے۔ بھراتی قطار اندر قطار کھانا کھا رہے تھے یا سگریٹ پی رہے تھے، اور شیخ جی کی کوٹھڑیا کا دروازہ نیم وا تھا۔ میں نے کوٹھڑیا میں جھانکا تو شیخ جی نے اپنا میلا کچیلا کمبل پائنتی پر قریب قریب پٹخ دیا اور گرج کر بولے، کون ہے؟ پھر مجھے دیکھ کر ان کے تیور سنبھلے اور بولے، آؤ میاں آ جاؤ، کھانا کھانے آئے ہو؟ میں اندر چلا گیا۔ شیخ جی کی کوٹھڑیا کباڑ خانہ بن رہی تھی۔ مٹی کے چھوٹے چھوٹے برتن فرش پر بکھرے پڑے تھے اور ان پر گرد کی تہیں جم چکی تھیں۔ کسی میں دال تھی تو کسی میں سوکھے ٹکڑے۔ مٹی کے ایک پیالے میں چند کھجوریں پڑی تھیں جنہیں چونٹیوں نے چھلنی کر ڈالا تھا۔ کھڑکی میں زرد رنگ کی پرانی کتابوں کا ڈھیر اس طرح لگا رکھا تھا
کہ اگر اس پر چڑیا بھی آ کر بیٹھتی تو وہ زمین پر آ رہتا۔ چارپائی کے سرہانے کی طرف جو تکیہ رکھا تھا اس پر میل کا پلستر ہو چکا تھا اور شیخ جی اس پر کوہنی رکھے پائنتی پر سے اپنا غلیظ کمبل کھسکا کر میرے بیٹھنے کی جگہ بنا رہے تھے۔ میں بیٹھا تو اچانک فرش پر برتنوں میں حرکت سی ہوئی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو شیخ جی بولے، کچھ نہیں میاں، چوہے ہیں۔ پھر وہ اٹھے، ننگے پاؤں چلتے ہوئے دروازے تک گئے، گلی میں دونوں طرف دیکھا اور دروازے کو بدستور نیم وا کر کے چارپائی پر آ بیٹھے۔ پھر بولے، معاف کرنا میاں، ہم نے ذرا سختی سے پوچھ لیا تھا کہ کون ہے۔ آج صبح سے کوئی 10 آدمی ہمارے پاس ایک ایک کر کے آ چکے ہیں کہ شیخ جی چلیے کھانا کھائیے، اور ہم نے سب سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی ہے کہ ہمیں بخشیے۔ کل رات سے طبیعت کچھ بوجھل ہو رہی ہے، شادی کا مرغن کھانا کھا لیا تو کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، مگر وہ مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں ضرور آئیے کھائیے، نہیں تو آ کر ذرا سا بیٹھ جائیے۔ ان بد مذاقوں کو کون سمجھائے کہ ہماری ضرورت تو لوگوں کو چیلموں اور عرسوں وغیرہ پر پڑتی ہے، ہم شادیوں کی دعوت میں شریک ہوتے بھلے نہیں لگتے۔ تم ہی بتاؤ میاں، جس شخص نے خود شادی نہیں کی وہ دوسروں کی شادیوں میں کیا دلچسپی لے گا؟ تو شیخ جی، میں نے حیرت سے پوچھا، آپ نے شادی نہیں کی؟ نہیں، وہ جیسے لاؤڈ اسپیکر پر بولے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا، اور وہ ہنس کر بولے، اگر ہم تم سے یہ پوچھے کہ کیوں میاں تم نے داڑھی کیوں نہیں رکھی تو تم سوائے اس کے کیا جواب دو گے کہ بس نہیں رکھی؟ سو ہم نے بھی نہیں کی شادی، مصروفیت زیادہ رہی، وقت نہیں نکال سکے۔ ہم تو ایک وقت میں ایک کام کرنے کے قائل ہیں، سو ہم یا تو خلافت کی تحریک چلاتے یا شادی کرتے۔ ہمیں خلافت عورت سے بھلی لگی اس لیے شادی نہیں کی۔ تم نے شادی کی ہے؟ جی، میں نے کہا، میرے بچے بھی تو آپ نے دیکھے ہوں گے۔ ہاں، شیخ جی بولے، ٹھیک ہے دیکھیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ گفتگو کا رجحان ذاتیات کی طرف ہو رہا تھا، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ شیخ جی بھی خاموش بیٹھے، داڑھی میں انگلیاں ڈالے ٹھوڑی کھجاتے رہے۔ پھر اپنا میلا تکیہ میری طرف بڑھا کر بولے، یہ لو میاں، آرام سے بیٹھو، جو پارٹی کھانا کھا رہی ہے وہ اٹھ جائے تو چلے جانا۔ میں نے تکیہ لے لیا اور شیخ جی سے رات کی گستاخی کی معافی مانگنے کے لیے مناسب الفاظ سوچنے لگا کہ اچانک شیخ جی بولے، کیوں میاں تم نے شادی تو کر لی پر کبھی عشق بھی کیا ہے؟ میں نے حیرت سے شیخ جی کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہے تھے۔ اس وقت ان کی آنکھوں کا میل غائب ہو چکا تھا۔ میں نے سوال کی نزاکت کے پیش نظر ہیر پھیر سے کام لینا چاہا، سو پوچھا، کون سا عشق شیخ جی، حقیقی یا مجازی؟ شیخ جی تنزن ہنسے، حقیقی عشق تم کیا کرو گے میاں، دنیا دار آدمی ہو، حقیقی عشق نہیں کر سکتا، تم سے ہم نے مجازی کی بات کی ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، جی کیا ہے، سب کرتے ہیں، کون ہے جس نے نہیں کیا؟ اور شیخ جی بولے، مثلاً ہم نے نہیں کیا، قسم لے لو جوان ہاتھوں نے کبھی کسی عورت کو بھولے سے بھی چھوا ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ابھی تمہارے سامنے ہماری انگلیوں کی پوروں میں سے کیڑے نکل پڑے۔ مسیں بھیگ رہی تھیں تو اماں مرحومہ ہماری ایک امزادہ کا رشتہ ڈھونڈ لائیں، ہمیں سنا سنا کے کہنے لگیں کہ لڑکی پانی پیتی ہے تو گردن کی شفاف جلد میں سے پانی اترتا ہوا دکھائی دے جاتا ہے، بتانے لگیں کہ چپا چپا بھر لمبی آنکھیں ہیں اور ان پر چپا چپا بھر خمیدہ پلکیں ہیں۔ غرض انہوں نے تو حد کر دی، مگر ہم نے ابا مرحوم سے جا کر کہہ دیا کہ نہیں قبلہ، ابھی تو ہم داستان بوستان ہی کو سمجھ نہیں پائے، ابھی تو ہمیں علم کے کتنے مقامات طے کرنے ہیں، علم حاصل کریں تو بیوی بھی حاصل کر لیں گے۔ پھر چند برس بعد خلافت کی تحریک شروع ہو گئی۔ اس دوران میں ابا مرحوم کو ایک اور رشتہ سوجھا، مگر اس مصیبت سے ہم یوں محفوظ رہ گئے کہ رشتے والوں کو ہماری درویشی پسند نہ آئی۔ پھر درس و تدریس میں الجھے تو کبھی یہ تک نہ سوچا کہ عورت نام کی کوئی جنس اس دنیا میں بستی بھی ہے۔ شیخ جی یہ باتیں کچھ ایسی سنجیدگی سے کرتے رہے اور اس دوران میں ان کی سرخ و سفید رنگت پر کچھ ایسی زردی کھنڈی رہی کہ مجھے شیخ جی کی غلط بیانی کا یقین ہو گیا۔ میں نے سوچا، جس شخص کے خطوط اتنے خوبصورت ہیں، جس کی آواز میں اتنی جان ہے، جو علوم کا ذخیرہ ہے اور جسے حافظ اور غالب رٹے پڑے ہیں، اور پھر جو اس دنیا میں 55 برس تک گھومتا رہا ہے، جہاں کسی نہ کسی بھیڑ بھڑکے میں ایک آدھ بار ہر مرد اور عورت کا کھوے سے کھوا چھلی جاتا ہے، وہاں شیخ جی نے کس مینار کا انتظار کیے رکھا؟
کہ اس کی چوٹی پر 55 برس تک بیٹھے رہے اور اب تک بیٹھے ہیں، یہ ناممکن ہے۔